السلام علیکم دوستو، ہم نہ صرف داتا کی نگری لاہور میں موجود ہیں بلکہ داتا کے دربار پہ موجود ہیں۔ دوستو، آج ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ موجود ہیں۔ یہ میرے والد صاحب فرش کو چوم کر اندر داخل ہوتے ہوئے یہ روضہ مبارک کے اندرونی مناظر ہیں۔ یہ چند جھلکیاں دکھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو پراپر سیٹنگ دکھائیں گے۔ یہ وہ پانی ہے جسے لوگ آب شفا سمجھ کر پی رہے ہیں۔ یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے اور یہ وضو خانہ دربار کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہ والد صاحب مزار کے اندر آتے ہوئے۔ دوستو، اب ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے لاہور کے لنڈا بازار سے حضرت داتا گنج بخش کے دربار پر۔ داتا گنج بخش 11ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ ہیں جن کا تعلق غزنوی امپائر افغانستان سے تھا۔ آپ جس وجہ سے مشہور ہیں وہ آپ کی ایک تصنیف ہے کشف المحجوب، جو مانا جاتا ہے کہ صوفیزم پہ فارسی زبان میں پہلی اور مستند تصنیف ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر خواجہ غریب نواز نے حاضری دی اور مشہور زمانہ شعر کہا آپ کی عقیدت میں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگساراں پیر کامل کامراں راہ رہنما۔ دوستو، حضرت علی حجویری حضرت علی علیہ السلام سے ان کی جو یعنی کہ جینالوجیکل چین ہے 8ویں پشت میں امام علی علیہ السلام سے جا ملتی ہے، جو داماد رسول اور کزن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا مزار پورے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا مزار مبارک ہے۔ 2016 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 21 نومبر کو ڈکلیئر کیا کہ 21 نومبر کو پبلک ہالیڈے ہوگی آپ کے عرس کے سلسلے میں، جو کہ 3 دن کی ڈیتھ اینیورسری آپ کی ہے۔ حضرت علی حجویری نے نہ صرف جنوبی ایشیا کے غزنی امپائر میں بلکہ اس سے دور دراز بھی آپ کے تھرو اسلام پھیلا۔ آپ اپنی تصنیف کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے سفر کے دوران سیاحت کے دوران دمشق، نیشاپور اور بغداد میں سفر کیا اور میں مختلف صوفیوں سے ملا، جن میں جنید بغدادی بھی شامل ہیں۔ آپ ایک مختصر سے عرصے کے لیے عراق میں رہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ توحید اور محبت رسول پر منتج ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے دربار میں موجود کچھ تصانیف ہیں جو آپ سے ہی ریلیٹڈ ہیں، کچھ باقی بزرگان کی ہیں۔ یہ ایک سٹال موجود ہے دربار کے احاطے میں وضو خانے کے بعد، جو آپ کو ایک اچھی علم کی کیفیت بیان کرے گا۔ بلکہ یہ دیکھیں جی، ٹریجڈی آف یروشلم بھی یہاں موجود ہے، کیونکہ پیلسٹائن میں جو کرائسس چل رہے ہیں، معصوم لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عام شہری مارے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ لوگ بھی جو ہیں ہمیں اپڈیٹڈ نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہ 13 دسمبر 2023 کی بات ہے جب ہم نے اس دربار کو وزٹ کیا، چونکہ میں اپنے والد صاحب کے آپریشن کے لیے یہاں کینسر اسپتال لاہور آیا ہوا تھا، تو والد صاحب نے کہا کہ آپریشن سے پہلے جو ہے ہم جا کر دربار پر حاضری دیتے ہیں، اور ہم نے بی بی پاک دامن کے مزار پہ بھی حاضری دی، اور پھر داتا علی گنج بخش کے دربار پر ہم آئے اور ہم نے حاضری دی اور دعا مانگی کہ آپریشن کامیاب ہو۔ یہ دربار کے آپ کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب کی بات کی جائے تو اس میں کئی صوفی بزرگوں کے جو ہے بایوگرافی اور ہسٹری موجود ہے، اور یہ پرشین میں کی گئی ہے۔ ابو العظیم نام کے ایک ایجپشین اسکالر ہیں جس نے پرشین سے عربک میں اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اور اب دنیا کی کم و بیش ہر زبان میں اس صوفی سرمایہ کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کو کس قدر اچھی یا بری لگتی ہے۔ داتا گنج بخش کے حوالے سے اگر مزید بات کی جائے یا ان کے مزار کے بارے میں بات کی جائے تو 1960 کو محکمہ اوقاف نے اس مزار کو نیشنلائز کر لیا تھا، اور اپنے سائز کے حوالے سے میرے خیال میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا مزار ہے، عقیدت مندوں کے لحاظ سے تو ہے ہی۔
آپ کی ایک مشہور زمانہ اور کتاب جو تصوف پہ ہے اس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صوفی ازم جو ہے یہ کیا ہے. یہ طریقت کہا جاتا ہے. طریقت کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی محبت کا راستہ. صوفی ازم جسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کر اللہ اور اللہ رسول کے لیے زیادہ ٹائم وقف کرنا، زیادہ قربانیاں دینا اور اپنی تمام تر توجہ انہی کاموں پر مرکوز رکھنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت انسان کو حاصل ہو سکے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو صوفی لوگ ہیں یہ حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. بالکل چھوٹے سے چھوٹے کیڑا پرندہ حتیٰ کہ پودوں کی بھی اس قدر کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہ کسی پودے کی جو ہے موت کے قریب اس کو نہیں جانے دیتے، پودوں کو بھی زندہ رکھنے کی تعلیمات دیتے ہیں. اب آپ کی مشہور زمانہ تصنیف کی بات کی جائے، دیکھیں بینک بھی موجود ہے دربار کے اندر. یہ جو آپ کی اور میری جیبوں سے چندہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ یہاں بینک بنانا پڑ گیا ہے. اچھا، تو اب میں بات کر رہا تھا آپ کی مشہور زمانہ تصنیف جو کہ صوفی ازم پہ ہے، کہ کس طرح صوفی ازم کو ایک مکمل راہ کے طور پر، ایک مکمل کوڈ آف لائف کے طور پر ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں چلا جا سکتا ہے. اس کتاب کا نام ہے کشف الاسرار. وہ بھی جو ہے اسی میں ہے، پرشین میں ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے کیا گیا ہے سید مبارک علی گیلانی نے کیا ہے اس کا ترجمہ. حضرت علی حجویری کی پیدائش بادشاہ محمود غزنوی کے دور میں ہوئی. آپ کو ناموں کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے الحجویری یا الجلبی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غزنی شہر کے دو محلے ہیں حجویر اور جلب، ان دونوں میں آپ رہائش پذیر رہے. اگر ہجری کے حوالے سے آپ کا ہجری سال کے حوالے سے آپ کی پیدائش کا عرصہ دیکھا جائے تو وہ 6 صدی عیسوی بنتی ہے، اور ایگزیکٹ ڈیٹ تو معلوم نہیں ہے، لیکن 5ویں صدی اور 400 سے 406 کے درمیان ہجری کے درمیان آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کا دور سیاحت کہا جاتا ہے کہ 40 سال 40 ایئرز پر محیط ہے، جس میں شام، عراق، ایران، خراسان، آذربائیجان، کوہستان، تبرستان، کرمان اور اس کے ملحقہ وہ علاقے جہاں آپ گئے. صرف خراسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں 300 صوفیوں سے ملے. تو یہ اس کا ذکر بھی آپ نے کشف المحجوب میں کیا ہے. یہ دربار کے اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سامنے میرے والد صاحب سندھی ٹوپی کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے. آپ لاہور کب اور کیسے تشریف لائے؟ ایک رات آپ کے خواب میں آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل ختالی تشریف لائے اور آپ کو فرمایا کہ میں آپ کو لاہور کا کتب مقرر کرتا ہوں اور آپ وہاں تشریف لے جائیں. تو آپ نے فرمایا وہاں خواجہ حسن زنجانی کتب لاہور کے طور پہ موجود ہیں اور آپ نے ہی ان کو مقرر کیا ہے، تو میں کیوں کر اور کس حوالے سے لاہور جاؤں؟ تو خواب میں آپ کے مرشد آپ کو فرماتے ہیں کہ مجھ سے آرگو مت کرو اور تم جلد اور فی الفور لاہور پہنچو. آپ اپنے مرشد کے حکم پر 413 ہجری میں حضرت ابو سعید حجویری اور حضرت احمد حمادی سرخسی، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ آپ لاہور تشریف لے آئے اور تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا. کشف المحجوب کی تصنیف کی جو ریزن بنی وہ آپ کے اس جو فیلو ساتھی تھے، ممبر تھے حضرت ابو سعید حجویری، ان کا ایک کویسچن تھا جس کے جواب میں آپ نے کشف المحجوب ریٹن کی. کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ جو خوبصورت شرائن ہے اس کی مین عمارت جو ہے 11ویں صدی کے آخر میں تعمیر کر دی گئی تھی. یہ دربار کے اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں مرکز مبارک آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1674 میں اس کو جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے ڈسٹروائے کر دیا تھا، منہدم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. لیکن 1674 میں ایک اور مغل نے اس کی تعمیر نو کی. 19ویں صدی میں اس کی جو مسجد ہے اس کو ری بلڈ کیا گیا. یہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ تو بالکل اب پاکستان بننے کے بعد ہے، لیکن اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کو بتایا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور کی سب سے پرانی شرائن ہے.
یہ اجمیر شریف انڈیا میں ہے نا؟ ہاں جی، وہاں سے سرکار آئے ہیں۔ یہ والد صاحب حضرت چشتی اجمیری کے حوالے سے کچھ سوال پوچھ رہے تھے کہ اجمیر انڈیا میں ہے، تو میں نے بتایا کہ اجمیر انڈیا میں ہے۔ آپ داتا دربار میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس داخلی انداز جو ہے وہ بالکل اسلامک ہے، میل اور فیمیل جو ہیں علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوتے ہیں، اور جو سرائے ہے رہنے کی جگہ ہے میل اور فیمیل کی بالکل علیحدہ ہے۔ اسی طرح وائٹ ماربل سے بنا ہوا یہ دربار ہے، اس کی جو رقبہ ہے وہ 20 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس سامنے ایک بزرگ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور یہ سامنے مسجد کا جو ہے فرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مسجد کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اب اس مینار کے ارد گرد جو ہے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، درود پاک اور کلام قرآن مجید جو ہے وہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ باتوں میں مصروف ہیں، اور اس طرح یہ آپ کو جو گیلری ہے مسجد کے سامنے وہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت اور حسین ہے۔ داتا دربار کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بچوں کو تعلیم دی ہے فری اسکالرشپ پہ، کہا جاتا ہے کہ 2011 کے بعد سے 100 بچوں کو دی ہے، اب نہیں معلوم وہ مدرسہ میں دی ہے یا عصری تعلیم دی گئی ہے۔ یہ داتا دربار سے کچھ باہر کے مناظر آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھیں، اور اب اندرونی مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بورڈ آف ٹرسٹی ہے لوگوں کا، اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ داتا دربار کے اندر جو لوگ آتے ہیں وزٹ کے لیے اور بیمار پڑ جاتے ہیں یا ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے اخراجات اٹھانے کے لیے بھی ایک فنڈ ریز کیا گیا ہے۔ مسجد کے بعد ہم آپ کو اس حجرہ اعتکاف میں لے کے جائیں گے، جہاں حضرت چشتی اجمیری نے جو ہے بیٹھ کے داتا دربار پر اعتکاف کیا تھا۔ حجرہ اعتکاف خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے بالکل مرکز مبارک کے ساتھ ہے۔ یہاں انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا تھا، اور جہاں سامنے ہسٹری لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو چند جو ہے امپورٹنٹ آپ کے دربار کے ساتھ جو مرکز ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ حضرت شیخ سرہندی، اور یہ آپ کی جو ہے ہسٹری ہے۔ مختصر تذکرہ خلیفہ مجاز سجادہ نشین اول حضرت داتا گنج بخش حضرت شیخ ہندی لاہوری، جن کے بھی آپ کو مرکز دکھائی ہے، وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد قبول اسلام کیا۔ یہ آپ کے جو ہیں پہلے سجادہ نشین ہیں۔ یہ ہسٹری آپ آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل زوم آؤٹ کر کے یا اس کو روک کر ویڈیو کو، اور پھر زوم کر لیں آپ تو ہسٹری آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نیٹ سے سرچ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے میں آہستہ آہستہ دکھا رہا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ جو ہیں آپ آسانی سے پڑھ لیں۔ اب آپ اسے پڑھیں، اور میں اجازت چاہوں گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد ہاں میں آگے والا آسان سلام کرے سا سر کیا فون کرنے کی بات دوبارہ کل یا پرسوں؟ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ یار بھول گئے بھیا، بس سلام دیر دم تیرے۔ اچھا 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 تو کی چاہیے تو کی چاہیے گندا گندا پہ تو کتنا کرے گا؟ آگے بس دعا کری والا ہے۔ گندا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ، دعا کری والا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، اللہ حافظ۔ چلیں کہتے پھول لے کے آنے تھے۔